الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی پہچان کے گم اس میں آفاق۔ حضرات محترم، اس وقت ہندوستان کی زمین پر گلزار شفیعت مخدوم المشائخ شہید راہ مدینہ مخدوم گرامی قدر میرے مربی میرے محسن اور میرے شیخ حضرت سیدی مصنع میاں قبلہ علیہ رحمت رضوان کے سالانہ عرس کے حوالے سے عظیم الشان بزم منعقد ہو رہی ہے۔ حضرت کے وصال کو 19 سال ہونے والے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آج بھی ہم میں موجود ہیں۔ ان کی شخصیت سرتاپا عشق رسالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسی شخصیتیں آفاق کی وسعتوں میں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں اور کہیں کہیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ امیر کشور محبت تھے اور محبت رسول فاتح اعظم ہے۔ بدر کی زمین، خیبر کی زمین، تبوک کی زمین، غزوات کی زمین، کربلا کی زمین محبت رسول ہی کے حوالے سے ہے۔ حضور سیدی مصنع میاں قبلہ اپنے آئین کرم میں اور اپنے طغرائے جمال میں بے شمار خصوصیات کے حامل تھے۔ وہ اپنے دور کے شیخ تھے، وہ اپنے دور کے ارباب المفضل میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے دنیا بھر کے مختلف کانفرنسوں میں شرکت کی اور اسلامی آئین کرم اور عصر حاضر کے ایشوز پر انہیں باضابطہ طور پر دنیا بھر کے بے شمار مفکرین کو آئینہ دکھایا۔ ان کی زندگی طریقت و شریعت کے ساتھ ساتھ عصری مسائل سے لبریز تھی اور وہ ایک مدبر کی حیثیت سے عصر حاضر کے سلگتے ہوئے مسائل پر گہری نظر رکھتے تھے۔ وہ اپنے دور کے سرمد تھے، وہ اپنے دور کے منصور تھے، وہ اپنے دور کے عاشق رسول تھے۔ بامبے میں ہونے والی بڑی بڑی کانفرنسیں ہوں یا ہندوستان کی مختلف جہتوں میں ملکی، سیاسی، علمی اور اعتقادی حوالے سے شاید ہی ایسی کوئی تنظیم سازی ہوئی ہو ان کے زمانے میں جس کی قیادت حضرت مصنع میاں نے نہ فرمائی ہو۔ وہ بے شمار خصوص کے حامل تھے۔ ان کا وجود سر سے پاؤں تک عشق رسالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت ملت کے درد میں ڈوبے رہتے تھے اور انہوں نے ملت اسلامیہ کو ایک نئی جہت سے آشنائی بخشی ہے۔ ان کی قیادت جب تک بامبے کے مسلمانوں کو خصوصی طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں کو عمومی طور پہ حاصل رہی، بے شمار اٹھنے والے فتنوں کا، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہوں، مذہبی حوالے سے ہوں، اعتقادی حوالے سے ہوں، معاشی اور معاشرتی حوالے سے ہوں، حضرت مصنع میاں قبلہ ایک پرجوش دائی کی طرح، ایک دردمند مسیحا کی طرح وہ میدان میں آئے اور تنہا ملت کی کشتی کو بچانے کے لیے ایک ناخدا کی حیثیت سے ہمیشہ مقابلہ کرتے رہے۔ حضور مصنع میاں قبلہ جہاں ایک عظیم اسکالر تھے، وہیں ان کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل تھا جو ہمیشہ مذہب و ملت کے حوالے سے دھڑکتا رہتا تھا۔ کوئی بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا وہ نا امید نہیں لوٹتا تھا۔ ان کے ہاں مایوسی نہیں تھی بلکہ وہ ہر لمحہ پر امید رہا کرتے تھے اور اپنے جہد مسلسل کے ذریعے سے، اپنی آہ سحرگاہی کے ذریعے سے، دقت ترازی کے ذریعے سے، محنت کوشی کے ذریعے سے انہوں نے مختلف صحراؤں کو گلزار بنایا ہے۔ وہ ان زمینوں کو سینچ کر انہوں نے مخملی بنایا ہے۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ محنت، اخلاص، خلوص، یقین محکم اور عمل بہم کی بنیاد پر بڑے بڑے مارکے سر کیے جا سکتے ہیں۔ موبرا کی زمین،
پتھروں کی زمین، پہاڑوں کی زمین، کوہساروں کی زمین، لوگ مشکل سے جا کے وہاں بستے تھے۔ آج ممرا کی زمین کو مصنع قبلہ کیا ہے سحرگاہی، ان کی دقت ترازی اور سحر نوردی اور درد دل کے اخلاص نے اس پتھریلی زمین کو مخملی بنا دیا ہے۔ آج ممرا کے کوہساروں اور آبشاروں سے جو آواز گونجتی ہے، اس کے پس منظر میں کہیں مصنع قبلہ کی اذان بلالی کا درد، ان کا سوز جگر موجود ہے۔ حضور مصنع قبلہ کے قدم ناز میں ممرا کو ایک شناخت بخشتی ہے، اور بامبے کے اطراف میں مسلمانوں کی جو سب سے بڑی آبادی ہے وہ ممرا ہے، اور آج ممرا کی زمین پہ بے شمار مساجد اور سگاہیں مصنع کی یادگار ہیں۔ آج وہ ہمیں موجود نہیں ہیں، اور ان کے مشن کی قیادت کے لیے ان کے صاحبزادے حضرت معین المشائخ علامہ سید معین اشرف ہمیں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے والد ماجد کے مشن کی قیادت کے لیے ہر لمحہ اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ حضور مصنع قبلہ آج جنت البقیع میں آرام فرما ہیں، اور وقت وصال اللہ نے انہیں جس قدر سعادت بخشی تھی، اس پر اس موت پہ زندگی ناز کرتی ہے۔ عالم یہ ہے کہ وہ وقت وصال اللہ نے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمایا، وہ شہید ہوئے، وہ عمرہ کر کے لوٹے تھے، وہ بخشے ہوئے تھے، ماہ رمضان تھا، وہ خود روزے دار تھے، مدینے کی زمین، گنبد خضرا کا چھاؤں، بارگاہ رسول کی حاضری، عمرہ سے فراغت، صفا و مروہ کی سعی، حتیم کی وادیوں میں دعاؤں کی قبولیت، اور خانہ کعبہ کا طواف، یہ تمام خصوصیات کے ساتھ جب انہوں نے جام شہادت نوش کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آج آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم ناز میں آرام فرمائے، جہاں سے کھڑے ہو کر ہر لمحہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گنبد خضرا کی چھاؤں اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ آپ کبھی گئے ہوں اگر اور اتفاق رہا ہو تو آپ کبھی سوچئے گا کہ سرکار عثمانی ذوالنورین کے آستانے پر جنت البقیع میں جب کھڑے ہو کے ہم جب گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی قبر پاک گنبد خضرا کے چھاؤں میں ہے، اور آج مصنع میں وہیں آرام فرمائیں۔ کس قدر خوش قسمت ہیں وہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر لمحہ رحمت الہی جو آسمانوں سے برستی ہوگی گنبد خضرا پر، وہ فرشتے جو درود و سلام لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہوں گے، یقینی طور پر اس کی برکات و خیرات جہاں اہل بقیع کو میسر آتی ہیں، وہیں مصنع قبلہ بھی یقینی طور پر ان کا وجود نازنین اس سے ہر لمحہ سرشار رہتا ہوگا۔ وہ آج ہم میں موجود ہیں، وہ زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے یقیناً وہ ہم میں موجود ہیں، ان کی قیادت موجود ہے، ان کی سیادت موجود ہے، ان کی محبت رسولی موجود ہے، ان کے کردار و عمل کا جلوہ موجود ہے، ان کی درسگاہ فیض موجود ہے، ان کے چاہنے والے دیوانوں کا ہجوم یہ بتاتا ہے کہ آج بھی ہمیں ان کی قیادت حاصل ہے، بلکہ کب ٹوٹا ہے یہ سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ اس قدر خوبصورتی اللہ نے مصنع کو عطا فرمائی تھی کہ انہیں دیکھنے کے بعد جلوہ یوسف گمشدہ کی تپش کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک نور کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے، اور یہ کیوں نہ ہو کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ رب کریم حضرت مصنع کی قبر پاک پر رحمت و نور کی بارش برسائے، اور ان کے غلاموں کو، ان کے متعلقین اور متوسلین کو ہر لمحہ ان کے فیوزات و برکات سے اور ان کی خانقاہ فیض اثر کی ان تمام تر شوکت سامانیوں سے، برکتوں سے، نوازشات سے، عظمتوں سے، خیرات سے اللہ مالا مال رکھے ہم سب کے دامن مراد کو۔ مسحل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق القادری۔